دوستو، کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم لمحہ موجود میں جیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم ہم لمحہ موجود میں نہیں جیتے، بلکہ ہم اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتے۔ ہم ماضی پرست قوم ہیں اور اس پر فخر کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ماضی پرستی کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا ہم اثر جدید عہد چھوٹ رہا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے خد و خال مرتب کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماضی پرست کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ شخصیت پرست ہوتا ہے۔ وہ سماجی و تاریخی ضرورت کے مطابق شخصی بت تراشے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو معتبر اور منفرد بنانے کے لیے واقعات تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ زمینی حقیقت نہیں بھی ہے تو نہ جانے کیوں اس بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو عام فرد سے بڑھ کر زندگی گزارتے ہوئے کسی اہم منصب پر فائز ہوتا ہے وہ نافذ کردہ یعنی پلانٹیڈ ہوتا ہے۔ اس کے پیروں میں پہیے کسی اور نے لگائے ہوتے ہیں۔ اس کا ریموٹ کنٹرول ہمیشہ کسی دور بیٹھے بگ برادر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی یہ احساس ہوتا بھی ہے تو اقتدار اور شہرت اور آسائشوں کی فراوانی کی خواہش اس کی قبولیت کا راستہ پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح کے ناجائز راستے کو اپنے لیے جائز ہی سمجھتے ہیں۔ انہیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ کسی کا حق مارتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ سماج کا نظام بگڑ رہا ہوتا ہے مگر انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو درست سمت کی نشاندہی کرے اسے احمق گردانا جاتا ہے۔ چونکہ ہماری پرورش انہی خطوط پر ہوئی ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں بلکہ گزشتہ 3 نسلوں کا پیدا کردہ ہے۔ ہمارے اطراف ایک اندھے کی طاقت نے پورے سماج کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مکڑی کے جالے یا آکٹوپس کی طرح ہے۔ یہ کبھی ہم سے جدا رہا ہوگا مگر اب یہ ہماری رگوں میں اتر کر ہماری سماجی نفسیات کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم ایسے کیوں ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صدیوں پر محیط سفر ہے۔ پاکستان کی عمر صدی سے بھی کم ہے مگر یہاں بسنے والوں کی نسلوں کا ایک تسلسل ہے، اس کے درمیان کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سماجی فیبرک ایک دن میں نہیں بنتے برسوں بلکہ صدیوں میں بنتے ہیں، اور جب ہم اس صدیوں کے سفر کا قدر بلندی سے تنقیدی و تجزیاتی جائزہ لیتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ یہ کسی ایک